دیکھیں جی، کراچی جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ترین شہر ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اگر اکانومی کو ہمیں پائیدار بنیاد پہ ترقی دینی ہے تو یہاں پہ اقتصادی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھایا جائے اور انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے اور وہ بھی چیزیں کی جائیں جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر اس شہر کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اماؤنٹس رکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مہیا کیے جائیں گے، اور اس کو اچھے انداز میں استعمال ہونا چاہیے تاکہ جو روڈز یا پانی کا نکاسی کا نظام ہے یا ٹرانسپورٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھے انداز میں ہوں۔ دیکھیں، جو قرضوں کا بوجھ ہے اس ملک کے اوپر وہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان قرضوں سے نپٹنے کے لیے 3-4 بڑی چیزیں کریں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم حکومتی اخراجات کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کریں، جو اس حکومت نے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں کم کی گئیں، سول گورنمنٹ کی جو اخراجات ہیں اس میں 40 ارب کمی کی گئی، فوج کے اخراجات کو منجمد کیا گیا، اور ہر طرح سے کاسٹ کٹنگ کی گئی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پورے سال میں۔ ایک تو یہ، دوسری جانب یہ کہ اگر ہم قرض لیں تو کوشش کریں کہ بین الاقوامی اداروں سے لیں جہاں پہ جو کاسٹ ہے بوروئنگ کی وہ کم ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہی ہماری اپروچ بھی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں اچھے انداز میں نئے انسٹرومنٹس لائیں، اور آج جو تقریب ہوئی اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ جو سکوک آفر کیا گیا وہ ایک تو شریعہ کے کمپلائنس تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں کاسٹ آف بوروئنگ یعنی جو سود ہے وہ بہت کم تھا۔ اور خصوصی طور پہ دیکھیں جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے کتنے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کہ 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں چھوٹے گھر بنانے کے لیے جو حکومت اپنی جیب سے بھرے گی۔ دوسری چیز یہ کہ حکومت نے ٹیکسز جو ہیں کنسٹرکشن میں تقریباً بالکل کم کر دی ہیں، اور جو افورڈیبل ہاؤسنگ جو عام لوگوں کے لیے چھوٹے طبقے کے لوگوں کے گھر بنیں گے اس میں اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کو 90% چھوٹ دے دی گئی ہے ٹیکسز سے۔ اب ایسے ہوا ہے کہ کچھ ملک جو ہیں ان کی پر کیپٹا انکم $2000 ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی پر کیپٹا انکم $50,000 ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہے کہ کچھ ملک آگے نکل گئے اور کچھ ملک پیچھے رہ گئے؟ ہمیں اس سے سیکھنا ہے، اور اس میں 3 بڑے سبق ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ ملک جنہوں نے اپنے لوگوں پہ دھیان دیا، اپنے لوگوں کے اندر انویسٹمنٹ کی، انہوں نے ترقی کی۔ تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ لوگ تو انڈر ڈیولپڈ ہوں لیکن ملک ڈیولپڈ ہو جائے۔ تو اس کے لیے وی ہیو ٹو فوکس اسپیشلی آن ہیومن کیپٹل۔ دوسری چیز یہ کہ سرکار جو ہے وہ بزنسز نہیں چلا سکتی، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بیوروکریٹس کی بجائے بزنس مین جو ہیں وہ آگے آئیں اور انویسٹمنٹ کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ یعنی تجارت اور انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری نہ کرے۔ تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ان تینوں چیزوں میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ جو انرجی سکوک ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 200 بلین بھی ریز کیے گئے، اچھے انداز میں ایک بڈنگ کے تھرو کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو بوروئنگ کاسٹ تھی یعنی پیسے جو دینے پڑے بوروئنگ کے لیے وہ جو 2019 کا سکوک تھا اس سے بھی کافی کم تھے۔ سو دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔
रीफंड्स पिछले साल के मुकाबले में डबल से ज़्यादा दिए गए, 250 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड दिए गए। और मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म भरते हैं सेल्स टैक्स रिफंड का और 72 घंटे में आपको रिफंड नहीं होते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ सबके सामने, क्योंकि हमने ऑटोमेटेड निज़ाम बनाया है और हम समझते हैं कि हर एक को रिफंड्स फौरी तौर पे वापस मिलें सेल्स टैक्स के। अब जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं, जो इनकम टैक्स के रिफंड्स हैं, उनमें भी बहुत पेशरफ्त हो रही है और हर पाकिस्तानी सिटीज़न जिसके इनकम टैक्स रिफंड हैं, चाहे कितने पुराने हों, 2013 से लेकर आज तक, ये हमने फैसला किया है कि 5 करोड़ तक जिसके भी रिफंड्स हैं उसको फौरी तौर पे दिए जाएं और तकरीबन उसमें से कोई 50 से 60% लोगों को दिए जा चुके हैं और अगले हफ्ते 10 दिन में बकाया को भी मिल जाएंगे।